یہ اپنے دل سے پوچھو، فیصلہ لو، اللہ سے ڈرو۔ ظالم کا مددگار ظالم ہوتا ہے، ظالموں کا مددگار ظالم ہوتا ہے۔ وہ تیرے میرے ووٹ پر جیت کر جب ظلم کرے گا تو پھر کون ہے جو یہ دعویٰ کرے گا کہ جناب میں ظالم کا مددگار نہیں؟ سوچو سمجھو غور کرو۔ عزیز بھائی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سچ کو سچ کہیں گے، جھوٹ کو جھوٹ کہیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب ظلم ہوتا رہے اور چپ رہے۔ اور یہ سبق کہاں سے پڑھا انہوں نے؟ مولا علی شیر خدا سے۔ ہم تو اپنے بچوں کہتے ہیں نا باہر ظلم ہو رہا ہے، تو پتر تو نہ باہر جانا، ہماری نہیں لڑائی۔ لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بلوائیوں نے حملہ کیا نا، تو چونکہ حضرت عثمان غنی خالو تھے امام حسن اور حسین کے، حضرت عثمان خالو ہیں، سگے خالو ہیں، تو حضرت مولا علی شیر خدا نے یہ نہیں کہا کہ پتر اتنے بندے آ گئے ہیں، تلواریں ہیں، محاصرہ ہے، باہر نہ نکلنا، بلکہ حضرت مولا علی نے خود اپنے دونوں بیٹوں کو تلواریں پکڑائیں اور حضرت عثمان غنی کے دروازے پہ کھڑا کر کے کہا پتر خیال رکھنا تمہارے ہوتے ہوئے کوئی بھی شخص حضرت عثمان غنی کا دروازہ نہ کراس کر پائے۔ خود اپنے بچوں، ہر جنگ میں حضرت علی ساتھ لے کے جاتے تھے۔ ہم تو بچوں کو دلیری سکھاتے ہی نہیں، بزدل، اور کچھ ہمیں بابے مل گئے، وہ کہتے ہیں منڈے نو سایا ہے، میں کہ بابے نو آپ سایا ہے، انہوں بھی کرو دم کراؤ، اس کو نظری سایہ آتا ہے۔ کیسے نادانوں سے پالا پڑ گیا۔ کیا ہوتا ہے وہ سایہ؟ اچھے بھلے سیانے نوجوان بتی بند کر کے اندر لیٹا ہوا بچہ ہے، بابے نو بابا کہہ گیا نو سایہ ہے۔ بابا کہڑا کہہ گیا جڑا باہر روٹی لین آیا سی، بھی ایڈی پہنچی سرکار ہوندی تے ٹکر ہی گھر کھا لیندی۔ لوگوں کے قسمت کا حال بتاتا ہے، اپنی اتنی خراب ہے کہ مانگتا پھرتا ہے۔ کیا مذاق بنایا ہم نے اپنے ساتھ؟ تھوڑے سمجھدار ہو جائیں، ہر بندے کی بات کا اثر قبول نہ کیا کریں۔ مومن کے پاس طاقتیں ہوتی ہیں، جو جدھر لگاتا ہے چپ کر کے لگ جاتے ہو۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کہتا ہے تو ڈٹنا سیکھ، رب کا نام لے کے ڈٹ جا، رب تیری مدد کے لیے فرشتے بھی نازل کر دے گا۔ کھڑے ہونا سیکھیں، جس کا جو ماننا آتا ہے وہ تباہی کر کے گزر جاتا ہے، بالکل قطعاً نہیں۔ تو امام حسین نے صحیح کو صحیح کہا، غلط کو غلط کہا، اور ڈٹ کے کہا، اور پورے وثوق سے کہا، اور پوری وہ حضرت امام ابو مالک کھڑے تھے نا، تو یہ بادشاہ بڑی بڑی غلط باتیں بھی کرتے ہیں۔ اچھا چلے صحیح بتائیں آپ، میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے، کئی دفعہ کہ بات کوئی ہو جاتی ہے، کر لیتے ہیں، تو کوئی ساتھی توجہ دلاتا ہے کہ آپ تو بولتے بولتے یہ کہہ گئے، تو احساس ہوتا ہے اوہ یار غلطی ہو گئی، ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے جو محدثین تھے، بڑے بڑے لوگ، انہوں نے کہا یار ہماری یہ رائے تھی، پھر اس کے بعد ہمیں یہ پتہ چل گیا، اب ہماری رائے بدل گئی ہے، اس کو رجوع کرنا کہتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگوں نے کر لیا۔ لیکن ہماری سیاسی جماعتوں کا حال یہ ہے کہ ان کے کسی کارکن سے پوچھے نا تمہارے لیڈر نے کبھی غلطی کی ہے؟ کیوں کیا نے؟ کیوں؟ معاذ اللہ یہ فرشتے کیا ہیں؟ یہ غلطی نہیں کر سکتے؟ اگر بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں یار یہاں ہم بھول گئے تھے، حتیٰ کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اپنی رائے سے رجوع کرتے، یہاں کیا حال ہو گیا؟ کس چکر میں ہم پڑ گئے؟ جماعتوں کو بت نہ بناؤ، وہ جماعتیں رہنے دو، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، پر مجھے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ تو سچ کو سچ، جھوٹ کو جھوٹ۔ حضرت امام ابو مالک کھڑے تھے تو ہارون رشید بادشاہ تھا، کچھ بڑے خوش آمدی لوگ ہوتے ہیں، نہیں جی نہیں سرکار آپ کی تو کیا بات ہے، کیوں جی اتنی تعریفیں کیوں کر رہے ہو؟ کہتے ہیں اس نے خرچہ کیا، مسجد بنوا کے دی ہے، یہ جناب چندے دیتا ہے۔ وہ خدا کے بندو، چندہ دینے کا مطلب یہ جو مرضی کہہ جائے۔ حضرت امام مالک ہارون رشید کے بڑے بادشاہ کے دربار میں کھڑے تھے، کسی بڑے کے، ہارون رشید تھا یا کوئی اور تھا، تو وہ نا مکھی بار بار بادشاہ کو تنگ کرتی، مکھی کئی دفعہ نہیں قابو آتی، 3-4 بندے بھی لگ جائیں تو نہیں قابو آتی، پکڑی نہیں جاتی، مکھی جو ہوئی، مکھی بڑا تنگ کر رہی تھی، تو اس نے غلط جملہ کہہ دیا، غلط کہنے لگا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر کفر نہ باشے۔ کہنے لگا امام مالک سے کیا ضرورت تھی اللہ تعالیٰ کو یہ مکھی کیوں بنائی؟ اللہ کی تخلیق پر اعتراض کر رہا ہے معاذ۔ اب خوش آمدی کو بندہ ہوتا تو کہتا جی وہ مسئلہ یہ ہے جی، وہ اصل بات یہ ہے جی، آپ بیٹھیں جی، ٹھنڈے دماغ سے سمجھاتا ہوں۔ لیکن وہ نشے میں چور ہے نا، تخت پہ بیٹھا ہے، سخت بات کر دی کہ کیوں بنائی مکھی؟ تو امام صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ہاتھ میں چھڑی پکڑی تھی، زور سے زمین پہ ماری، فرمانے لگے یہ مکھی نا اللہ نے تیرے جیسے لوگوں کا غرور توڑنے کے لیے بنائی ہے کہ سنبھالی تو تم سے مکھی بھی نہیں جاتی تو دعوے بڑے کرتے ہو، کہ تیرے جیسے بندوں کا غرور توڑنے کو بنائی ہے۔ چپ کر گیا، کہنے لگا حضور غلطی ہو گئی تھی، آئندہ نہیں کروں گا۔
تو آپ جب جھوٹ کو جھوٹ کہتے ہیں اور سچ کو سچ کہتے ہیں، حق کی تعریف کرتے ہیں، باطل کو بیان کرتے ہیں، تو لوگ مخالفت کرتے ہیں۔ اب جب لوگ مخالفت کریں گے پھر تکلیف آئے گی، اور تکلیفیں بڑی سونی ہوتی ہیں۔ جب تکلیف آئے تو رب کہتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اب ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرو۔ یہ جب دکھ آتے ہیں نا، دکھ بندے کو نرم کر دیتے ہیں، بیماری نفسانی خواہشات کو ختم کر دیتے ہیں۔ بیمار بندہ، اس کا کسی غلطی کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا، وہ پورا جڑ جاتا ہے اپنے رب سے، اس کے اندر سے نفسانی خواہشات ختم ہو جاتی ہیں۔ جب آپ دکھی ہوتے ہیں نا، پھر کوئی سجدے کا مزہ آتا ہے، پھر کوئی دعا میں لطف آتا ہے، پھر کوئی رب سے دل لگانے میں مزہ آتا ہے، پھر دل کرتا ہے کہ کوئی بندہ موجود نہ ہو، میں اکیلا ہوں مسجد میں، رج کے یاد کروں اپنے مالک کو۔ جب آپ صبر کرتے ہیں، قرآن پاک میں نا کم و بیش کوئی 99 کے قریب 90 سے زیادہ مرتبہ صبر کا ذکر ہے، اور محدثین نے تصریح کی ہے کہ کوئی 500 کے لگ بھگ حدیث پاک میں صبر کا ذکر ہے، حوصلے سے، صبر سے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر بندہ کر کے دکھائے، اس کے اندر حوصلہ ہو، دلیری ہو۔ ہم نہ جلد باز ہو جاتے ہیں، بعض بزرگ بھی ناراض نہ ہوں تو وہ بھی بڑے جلد باز، فٹافٹ کام ہونا چاہیے، بعض بچے بھی، بعض جناب سیانے لوگ، بڑی جلدی ہے۔ بندے نے روزہ رکھا ہوا نا گرمیوں کا، تو عصر کے وقت اگر وہ بڑا سوڑا پڑ جائے نا تو روزہ پھر کھل جاتا ہے۔ بولیے بڑی جلدی ہے جی، بڑی ٹینشن ہے جی، بڑا لگ رہا ہے، تو کھل جائے گا یہ کہنے سے؟ اس نے کب کھلنا ہے؟ بولیے آپ کو تکلیف ہو گئی، آپ کو خدا نہ خواستہ ڈاکٹر نے کہا چھوٹا سا آپریٹ کرنا ہے آپ کا، شام کو ٹھیک ہو جائیں گے جی؟ تو جلدی بڑی ہے، درد بڑی ہو رہی، جلدی کریں ڈاکٹر صاحب۔ تو ڈاکٹر کہتا ہے پہلے خون ٹیسٹ کرا، پھر بلڈ پریشر اپنا چیک کرا، پھر شوگر چیک کرا، پرسوں رپورٹ آئے گی، پھر شام کو لے کے آنا، پھر ٹائم دوں گا، پھر ٹائم دے گا، پھر آپریٹ کرے گا، پھر دوائیاں لکھے گا، پھر آپ کو آرام کا مشورہ دے گا، پھر 2-3 ماہ لگیں گے، پھر طبیعت پوری طرح۔ تو کرنا کیا پڑے گا؟ صبر۔ کیا کرنا پڑے گا؟ صبر۔ صبر زندگی میں ضروری ہے، اگر صبر نہیں تو پھر کوئی کام بھی۔ اپنے مزاج میں حوصلہ لائیں، حلم ہو، بردباری ہو، صبر ہو، تحمل ہو۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھ لیں، میدان کربلا پورا پڑھ لیں، آپ پوری تاریخ روایات کھنگال کے دیکھ لیں، سامنے تلواریں تھیں یزید کے لشکر کے پاس، امام کے پاس حوصلہ تھا۔ وہاں ظلم و جبر ہو رہا تھا، یہاں حوصلہ، حلم، بردباری، اعلی ظرفی، کرم۔ دوستو جب صبر اور تلواریں آپس میں ٹکرائی نا، صبر اور تلواریں، تو تلواریں ہار گئیں، صبر جیت گیا۔ صبر ہمیشہ جیت جایا کرتا ہے۔ بعض اوقات تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے، تھوڑا سا وقت، کچھ چیزوں کی لوگوں کو فوراً سمجھ نہیں آتی، ٹائم گزرنے کے وہ کافی دیر کے بعد احساس ہوتا ہے اوہو وہ تو ٹھیک تھا، احساس۔ لیکن آپ زندگی میں تھوڑا تحمل، تھوڑی بردباری، آپ یقین کریں ہم جب لڑائیاں کرتے ہیں نا، کسی سے بحث کرتے ہیں، کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ بعد میں ہمیں احساس ہوتا ہے یار زیادہ سخت بات ہو گئی، مانتے نہیں لیکن بعضوں کا خیال ہوتا ہے یار اوہو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن وہ بات غصے میں نکل جاتی ہے، صبر ہوتا نہیں، پھر وہ خرابی ہوتی ہے۔ اپنی زندگی میں صبر، یہ تھوڑی بہت جو تکلیفیں آتی ہیں نا، میں گیا ہوا تھا سندھ کے سفر پر، تو موٹر وے سے، سکھر سے موٹر وے لاہور آتا ہے، اب سفر آسان ہو گیا ہے، تو میں نے اپنے ڈرائیور سے کہا لو میاں اب سہولت ہو گئی تمہیں، اب تو سارا موٹر وے لاہور تک آسان ہو گیا۔ تو مجھے کہنے لگا نہیں حضرت صاحب یہ مشکل ہے۔ میں نے کہا جی کیوں؟ کہنے لگے نیند آنے لگ جاتی ہے۔ بالکل سیدھی سڑک ہے نا، اگر کوئی سپیڈ بریکر ہو، کوئی رکشے والا بھی آئے، کوئی ریڑھی والا چاچا ناراض بھی ہو کہ ویک کے نہیں چلائی جاندی، تو بندہ تھوڑا جاگتا رہتا ہے، تھوڑا نا وہ۔ تو زندگی میں جو رکاوٹیں آتی ہیں نا، یہ تو بندے کو جگانے کے لیے آتی ہیں۔ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ ایک دفعہ اگر مشکل آئے تو اللہ 2 آسانیاں دیتا ہے، ہم نہ گھبرا جاتے ہیں۔ یہ دکھ تو بڑے پیارے ہوتے ہیں، یہ تو بڑے نفع بخش ہوتے ہیں، یہ تو فائدہ کرتے ہیں بندے کا۔ تکلیفیں جیسے جیسے زندگی میں آتی ہیں بندہ پالش ہوتا جاتا ہے۔